حمد خدائے عزوجل میں ذوالجلال کس کے لیے آیا ہے؟ بزرگان دین کے لیے، انبیاء کرام کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، خدا کے لیے۔ تو حمد خدائے عزوجل میں ذوالجلال خدا کے لیے آیا ہے۔ شبنم کیا ہے؟ عرف، خطاب، لقب، تخلص۔ شبنم تخلص ہے۔ جس میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے اس کو نعت کہتے ہیں۔ اور حمد جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان ہوتی ہے اس کو حمد کہتے ہیں۔ اور منقبت جس میں بزرگان دین اور اولیاء کرام کی تعریف بیان ہوتی ہے اس کو منقبت کہتے ہیں۔ قصیدہ جس میں بادشاہ یا حکمران کی تعریف بیان کی جاتی ہے اس کو قصیدہ کہتے ہیں۔ سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئی؟ گیا میں، پٹنہ میں، بھاگلپور میں، مظفر پور میں۔ سہیل عظیم آبادی پٹنہ میں پیدا ہوئے تھے۔ بھابھی جان کی غیر موجودگی میں رقیہ۔ بھابھی جان کی غیر موجودگی میں رقیہ بھابھی دل بہلانے اور وقت کاٹنے کے لیے کیا کرتی تھی؟ بھابھی جان نہیں ہوگا بلکہ یہاں پر بھائی جان ہونا چاہیے تھا۔ سلائی و کڑھائی کرتی تھی، رسالہ پڑھا کرتی تھی، ٹی وی دیکھا کرتی تھی، خطوط لکھا کرتی تھی۔ تو خطوط لکھا کرتی تھی۔ نور کی ضد کیا ہوگی؟ خلافت، ظلمت، حکمت، شرکت۔ نور کی ضد ظلمت۔ فرار کس کا افسانہ ہے؟ فرار سہیل عظیم آبادی، ڈاکٹر محمد محسن، شکیلہ اختر، قمر جہاں۔ فرار افسانہ ہے ڈاکٹر محمد محسن کا۔ قمر جہاں کا پہلا افسانہ کون ہے؟ عہد وفا، صنم بے وفا، جنون وفا، صلہ وفا۔ تو ان کا صحیح جواب ہوگا صنم بے وفا۔ مادہ پرست صرف حال میں جی رہے ہوتے ہیں، ماضی میں جی رہے ہوتے ہیں، مستقبل میں جی رہے ہوتے ہیں، حال، ماضی اور مستقبل میں جی رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے کہ مادہ پرست صرف حال میں جی رہے ہوتے ہیں۔ نگار عظیم کا افسانہ آشیانہ کس طرح کا افسانہ ہے؟ تو نفسیاتی ہے، سماجی ہے، رومانی ہے، جاسوسی ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا نفسیاتی ہے۔ کیوٹو میں گلوبل وارمنگ کانفرنس کب ہوئی تھی؟ تو کیوٹو میں گلوبل وارمنگ کانفرنس 2007 میں، 2006 میں، 2005 میں، 2004 میں۔ صحیح جواب ہے 2007 میں ہوئی تھی۔ دھان کے کھیتوں اور گائے بھینس کے گوبر سے کون سی گیس بنتی ہے؟ میتھین گیس، آب خاک، کاربن ڈائی آکسائڈ، آکسیجن۔ تو میتھین گیس بنتی ہے۔ دھان کے کھیتوں اور گائے بھینس کے گوبر سے میتھین گیس بنتی ہے۔ آثار الصنادید کس کی تصنیف ہے؟ سر سید احمد خان، شبلی نعمانی، الطاف حسین حالی، ذکاء اللہ۔ تو ان کا صحیح جواب ہے آثار الصنادید سر سید احمد خان کی تصنیف ہے۔ ڈاکٹر عبد المغنی کے مطابق ادب سمجھنے والوں کا حلقہ روز بروز کیا ہوتا جا رہا ہے؟ بڑھتا جا رہا ہے، گھٹتا جا رہا ہے، نہ بڑھ رہا ہے نہ گھٹ رہا ہے، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو ادب سمجھنے والوں کا حلقہ گھٹتا جا رہا ہے۔
भीम राव की मादरी जबान क्या थी? मराठी, गुजराती, उड़िया, हिंदी। भीमराव अंबेडकर की मादरी जबान मराठी थी। आगा हशर काश्मीरी का ताल्लुक किस सिन्फ से है? शायरी से, ड्रामा से, अफसाना से, तनकीद से। तो आगा हशर काश्मीरी का ताल्लुक ड्रामा से था। लुत्फुर रहमान को तदरीस के अलावा किस चीज़ से ज़्यादा दिलचस्पी थी? सियासत से, तिजारत से, वकालत से, हिकमत से। तो सही जवाब है सियासत से। ज़मीन के बाशिंदों को कितने तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है? 2, 4, 3, 1। तो ज़मीन के बाशिंदों को 2 तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है। एक सूरज ग्रहण, दूसरा चांद ग्रहण से वास्ता पड़ता है। तो सही जवाब होगा 2। आर्य सिद्धांत और तंत्र किताब कहाँ लिखी गई? पटना में, त्रेगना में, खगोल में, गया में। तो आर्य सिद्धांत और तंत्र किताब त्रेगना में लिखी गई है। ज़मीन किसका तवाफ करती है? चांद का, सूरज का, ज़ुहल का, मुश्तरी का। तो ज़मीन जो है सूरज का तवाफ करती है। नज़ीर अहमद की वफ़ात कब हुई? नज़ीर अहमद की वफ़ात कब हुई? 1909 में, 1910 में, 1911 में, 1912 में। तो 1912 में। गालिब का असल नाम क्या है? असदुल्ला खान, असदुल्ला खान, असजदुल्ला खान, असीरुल्ला खान। तो गालिब का असल नाम है असदुल्ला खान। मिर्ज़ा असदुल्ला खान, इनका तखल्लुस था गालिब। गदर का वाक़या कब हुआ? 1857 में, 1858 में, 1856 में, 1859 में। गदर का वाक़या 1857 में हुआ था। शामिल निसाब मकतूब शहबाज ने किसके नाम लिखा है? बीवी के नाम, बेटी के नाम, बहन के नाम, भाई के नाम। तो मकतूब शहबाज ने बेटी के नाम लिखा था। अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक़ किस सूबा से था? झारखंड से, बिहार से, यूपी से, मगरबी बंगाल से। तो सही जवाब है इसका बिहार से। मेहदी अफादी ने कितनी शादियां की? 2, 3, 4, 5। मेहदी अफादी ने 3 शादियां की थी। शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया? प्रेमचंद का, बेदी का, कृष्णचंद्र का, मंटू का। शामिल निसाब इंटरव्यू में बेदी का इंटरव्यू लिया गया था। किसने लिया था? तो असमत चुगताई ने लिया था। असमत चुगताई ने लिया था। फैयाज़ रफ़ात का ताल्लुक़ किस सूबे से था? तदरीस से, ऑल इंडिया रेडियो से, तनकीद से, सियासत से। तो फैयाज़ रफ़ात का ताल्लुक़ ऑल इंडिया रेडियो मुंबई से था। ऑल इंडिया रेडियो मुंबई से। चकबिस्त की पैदाइश कहाँ हुई? रामपुर, लखनऊ, फैज़ाबाद, इलाहाबाद। चकबिस्त की पैदाइश लखनऊ में हुई थी। शामिल निसाब मनाजिर फितरत, मनाजिर कुतरा या मनाजिर कुदरत के शायर कौन है? महरूम, आज़ाद, चकबिस्त, अकबर इलाहाबादी। इसका सही जवाब है चकबिस्त। जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कब हुआ? 2004 में, 2005 में, 2003 में, 2006 में। जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल 2004 में हुआ है।
پرویز شاہدی نے کس سال میٹرک کیا؟ 1925 میں، 1926 عیسوی میں، 1931 عیسوی میں، 1932 عیسوی میں؟ اس کا صحیح جواب ہے 1926 عیسوی میں۔ مرض تنفس سے کس کی موت ہوئی؟ پریم چند بیدی، پرویز شاہدی، ندا فاضلی؟ تو صحیح جواب ہے پرویز شاہدی کی۔ 34 نمبر کوشچن، بجلی کا کھمبا کے شاعر کون ہے؟ چک ہے، جگن ناتھ آزاد ہے، پرویز شاہدی ہے، ندا فاضلی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ندا فاضلی۔ ندا فاضلی نے اپنی نظموں میں سماج کے کس طبقہ کے مسائل کو ابھارا ہے؟ اعلیٰ طبقہ، تاجر، کمزور طبقہ، خوشحال طبقہ؟ کمزور طبقہ کے مسائل کو ابھارا ہے۔ نظم بہت آسان تھی پہلے کس طرح کی نظم ہے؟ پابند نظم، نظم معرہ، آزاد نظم؟ ان میں سے کوئی نہیں۔ تو نظم بہت آسان تھی پہلے، یہ ایک آزاد نظم ہے۔ سید محمد جعفری کے والد کا کیا نام تھا؟ سید علی احمد جعفری، سید محمد علی جعفری، سید احمد علی جعفری، سید جعفری؟ تو صحیح جواب ہے سید محمد علی جعفری۔ نظم کھڑا ڈنر کے شاعر کون ہیں؟ سید محمد جعفری، ندا فاضلی، پرویز شاہدی، چکبست؟ تو نظم کھڑا ڈنر کے شاعر سید محمد جعفری تھے۔ رجز کس صنف شاعری کا حصہ ہے؟ مثنوی، قصیدہ، مرثیہ، قطعہ؟ تو رجز جو ہے مرثیہ کا صنف ہے۔ جس نظم میں کسی کے مرنے پر غم کا اظہار کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ کہتے ہیں، مرثیہ کہتے ہیں، مثنوی کہتے ہیں، رباعی؟ صحیح جواب مرثیہ کہتے ہیں۔ غالب کے آباء و اجداد کہاں سے ہندوستان آئے تھے؟ ایران سے، سعودی عرب سے، افغانستان سے، عراق سے؟ تو صحیح جواب ہے ایران سے ہندوستان آئے تھے۔ شاعر کی حیثیت سے غالب کی طبیعت کیسی تھی؟ قدامت پسند، جدت پسند، رومان پسند، حقیقت پسند؟ تو غالب کی طبیعت جدت پسند تھی۔ شوق کے والد کا کیا نام تھا؟ آغا علی خان، مرزا علی خان، امجد علی خان، احمد علی خان؟ مرزا علی خان۔ مثنوی زہر عشق میں کس کی لڑکی کا تذکرہ ہوا ہے؟ بادشاہ کی لڑکی، نواب کی لڑکی، سوداگر کی لڑکی، وزیر کی لڑکی؟ تو صحیح جواب ہے سوداگر کی لڑکی کا ذکر ہوا ہے مثنوی زہر عشق میں۔ مرزا شوق لکھنوی کا پورا نام کیا تھا؟ تقدس حسین خان، تصدق حسین خان، تکلم حسین خان، تکلف حسین خان؟ تو صحیح جواب ہے تصدق حسین خان۔ نسیم کی وفات کتنے سال کی عمر میں ہوئی؟ 30، 34، 40، 42؟ 34 سال کی عمر میں۔ بقاولی کس مثنوی کی کردار ہے؟ جذبہ محبت، سحر البیان، گلزار نسیم، سوز گداز؟ بقاولی گلزار نسیم۔ گنگا پرساد کول دیا شنکر نسیم کے کون تھے؟ دادا، چچا، والد، بیٹا؟ تو والد تھے۔ مصحفی کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ لکھنؤ، امروہہ، بنارس، غازی پور؟ مصحفی کی جائے پیدائش امروہہ ہے۔ کون مشہور شاعر مصحفی کے شاگرد تھے؟ آتش، غالب، مومن، انیس؟ تو مصحفی کے شاگرد آتش لکھنوی تھے۔ مبارک عظیم آبادی